بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 80 کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو صریح کی تعریف اور اس کے 2 اصول اور حکم سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ صریح ایسا لفظ ہے جس کی مراد بالکل ظاہر ہو، کہ لفظ بولتے ہی اس کی مراد ذہن میں آ جائے، جیسے اکلتو میں نے کھایا، بعتو میں نے بیچا، طلقتو میں نے طلاق دی۔ یہ تمام افعال کھانے، بیچنے اور طلاق دینے کے معنی میں واضح، ظاہر اور صریح ہے۔ اور اس کا حکم، صریح کا حکم آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ اپنے معنی کو ثابت کرتا ہے، چاہے جس طریقے سے ہو۔ یعنی صریح لفظ کلام میں صفت بن کر استعمال ہوا ہو، یا خبر بن کر استعمال ہوا ہو، یا منادہ بن کر استعمال ہوا ہو، تینوں صورتوں میں صریح کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے اس نے اس کی نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو۔ صریح کا دوسرا حکم آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مراد واضح، ظاہر اور متعین ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں صاحب کتاب صریح کے اسی حکم اور اصول پر دوسرا مسئلہ متفرع کر کے بتلا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ مسئلہ سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ یہ طہارت کاملہ کا فائدہ دیتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے تیمم کے سلسلے میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1، تیمم طہارت ضروریہ ہے۔ نمبر 2، تیمم مزیل حدث نہیں بلکہ ساتر حدث ہے۔ تیمم حدث کو زائل کرنے والا نہیں، ختم کرنے والا نہیں، بلکہ حدث کو چھپانے والا ہے۔ عزیز طلبہ، امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل سنیے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ آیت کے آخری ٹکڑے میں تیمم کا مقصد تطہیر بتایا گیا، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، تطہیر بتایا گیا جو نجاست کو زائل کرنے کے معنی میں صریح ہے۔ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تیمم کے ذریعے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور لِيُطَهِّرَكُمْ کلام میں خبر بن کر آیا ہے۔ یہ لفظ تیمم کے ساتھ طہارت کے حاصل ہونے میں صریح اور واضح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تیمم بھی پانی نہ پائے جانے کے وقت اسی طرح طہارت کا فائدہ دیتا ہے جس طرح وضو طہارت کا فائدہ دیتا ہے۔ وضو کے ساتھ کامل طہارت حاصل ہوتی ہے تو تیمم کے ساتھ بھی کامل طہارت حاصل ہوگی۔ جس طرح ایک وضو سے بہت سارے فرائض، نوافل، سنن ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح ایک تیمم سے بہت سارے فرائض،
نوافل و سنن ادا کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ دلیل امام صاحب رحمہ اللہ کی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول اول اور دلیل، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مٹی اپنی طبیعت کے اعتبار سے ملوث ہے، میلا کرنے والی ہے، مطہر نہیں ہے، پاک کرنے والی نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کو ایک ضرورت کی بنا پر مطہر، پاک کرنے والی مان لیا ہے، اور وہ ضرورت ادائیگی فرض ہے، فرض کی ادائیگی ہے۔ چونکہ مٹی سے طہارت کی مشروعیت ایک ضرورت کی بنا پر ہے، لہذا یہ تیمم طہارت ضروریہ ہے۔ لہذا ایک فرض ادا کرنے کے بعد چونکہ ضرورت نہ رہی، اس لیے تیمم طہارت بن کر باقی نہیں رہے گا، اور اسی تیمم سے دوسرا فرض ادا کرنا درست نہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، احناف کی طرف سے اس کا یہ جواب یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہونا نص صریح لیطہرکم سے ثابت ہو رہا ہے، لہذا تیمم کے طہارت مطلقہ ہونے کے خلاف کہنا نص صریح کے خلاف کہنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول اور دلیل، امام شافعی رحمہ اللہ کے دوسرے قول کے مطابق تیمم مزیل حدث نہیں بلکہ ساتر حدث ہے، حدث کو زائل کرنے والا نہیں ہے بلکہ حدث کو چھپانے والا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب تیمم کرنے والا دوران نماز پانی کو دیکھ لے تو اس پر حکم لگایا جاتا ہے کہ اس کا تیمم باطل ہو گیا، لہذا وضو کرنا ضروری ہے۔ تو اس حکم کا لگایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سابقہ حدث لوٹ آیا، اور سابقہ حدث کا لوٹ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سابقہ حدث زائل ہی نہیں ہوا تھا بلکہ چھپ گیا تھا، اس لیے کہ جو چیز زائل ہو جائے وہ لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تیمم مزیل حدث نہیں بلکہ ساتر حدث ہے، حدث کو زائل کرنے والا نہیں ہے بلکہ حدث کو چھپانے والا ہے۔ احناف کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تیمم اس وجہ سے نہیں ٹوٹا کہ پہلے حدث چھپا ہوا تھا پانی کے ساتھ، وہ ظاہر ہو گیا، بلکہ تیمم اس وجہ سے ٹوٹا کہ تیمم کے جائز ہونے کی شرط ختم ہو گئی، اور تیمم کے جائز ہونے کی شرط پانی کا موجود نہ ہونا یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا تھا۔ جب پانی موجود ہو گیا یا اس کے استعمال پر قادر ہو گیا تو شرط کے ختم ہونے سے تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اس اصول پر ہم کہتے ہیں، اسی اصول کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ صریح کا معنی واضح ہوتا ہے، اور جس طریقے سے بھی ہو وہ اپنے معنی کو ثابت کرتا ہے، اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس اصول پر صاحب کتاب احناف کہتے ہیں کہ ان التیمم یفید الطہارہ، کہ تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر ہم احناف نے کہا یقیناً تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ صریح فی اصول الطہارت بھی، تیمم کے ذریعے طہارت کے حاصل ہونے میں صریح ہے۔ وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قولان، امام شافعی رحمہ اللہ کے تیمم کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ احدہما،
ایک قول یہ ہے کہ انہو طہارت ضروریہ، کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، والآخر دوسرا قول یہ ہے کہ انہو لیس بطہارت، کہ تیمم طہارت ہے ہی نہیں، بل ہوا ساتر للحدث، بلکہ وہ حدث کو چھپانے والا ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اس اصول کی بنیاد پر ہم نے کہا یقیناً بے شک تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے، لأن قولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ صریح فی حصول الطہارت بہ، تیمم کے ذریعے طہارت کے حاصل ہونے میں صریح ہے۔ وللشافعی کی فیہ قولان، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اس سلسلے میں دو قول ہے۔ احدہما، ان میں کا ایک قول یہ ہے کہ انہو طہارت ضروریۃ، یقیناً تیمم طہارت ضروریہ ہے، والآخر، اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہو لیس بطہارت، تیمم طہارت ہے ہی نہیں، بل ہوا ساتر للحدث، بلکہ وہ حدث کو چھپانے والا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے صریح کے اصول پر دوسرا مسئلہ متفرع کر کے امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف بیان کیا ہے۔ مسئلے کی تفریع سمجھیے۔ صریح کے اصول کی بنا پر ہم احناف نے کہا ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ اس تیمم کے ذریعے سے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ لِيُطَهِّرَكُمْ لفظ صریح ہے اور کلام میں خبر بن کر آیا ہے، یہ لفظ تیمم کے ساتھ طہارت کے حاصل ہونے میں صریح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تیمم بھی پانی نہ پائے جانے کے وقت اسی طرح طہارت کا فائدہ دیتا ہے جس طرح وضو طہارت کا فائدہ دیتا ہے۔ وضو کے ساتھ کامل طہارت حاصل ہوتی ہے تو تیمم کے ساتھ بھی کامل طہارت حاصل ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے تیمم میں دو قول ہے اور دونوں قول اس پر متفق ہے، تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ نہیں دیتا۔ پہلا قول یہ ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، یعنی ضرورت کی بنا پر اس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع اور جائز قرار دیا ہے، اور وہ ادائے فرض کی ضرورت ہے، اس لیے تیمم بھی ایک فرض کو ادا کرنے کے بعد طہارت بن کر باقی نہیں رہے گا۔ دوسرا قول یہ ہے تیمم ساتر حدث ہے، یعنی حدث کو وقتی طور پر چھپانے والا ہے لیکن حدث کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ جب وقتی طور پر تیمم حدث کو چھپانے والا ہے تو یہ مطلق طہارت کا فائدہ نہیں دے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ نہیں دیتا، اس لیے اگر تیمم کرنے والا نماز پڑھ رہا ہو اور دوران نماز پانی آ جائے یا پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو اس کا تیمم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تیمم حدث کو چھپایا ہوا ہے، کیونکہ تیمم حدث کو چھپایا ہوا تھا جو کہ پانی کے آنے سے ظاہر ہو گیا۔ لیکن احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تیمم اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا کہ پہلے حدث چھپایا ہوا تھا، پانی کے ساتھ وہ ظاہر ہو گیا، بلکہ تیمم اس وجہ سے ٹوٹا کہ تیمم کے جائز ہونے کی شرط ختم ہو گئی، اور تیمم کے جائز ہونے کی شرط پانی کا موجود نہ ہونا یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا تھا۔ جب پانی موجود ہو گیا یا اس کے استعمال پر قادر ہو گیا تو شرط کے ختم ہونے سے تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔